اسی طرح ایک اور سبب ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، جب ہمارا ایمان کمزور۔ اگر مجھے واقعی یقین ہو کہ آگے گڑھا ہے تو میں آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے گر جاؤں گا۔ اگر مجھے واقعی یقین ہو کہ آگ جل رہی ہے تو میں آگے نہیں جاؤں گا، جل جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں رک جاؤں گا۔ تو جب ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے تو ہم پھر گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہماری جان نکلے گی تو فرشتے کس تکلیف سے ہماری روح نکالیں گے، قبر میں کس طرح ہماری قبروں کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، قیامت کے دن کس قدر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر غضبناک ہوگا، کس طرح فرشتے ہمیں پکڑ کے جہنم کی آگ میں گرا دیں۔ تو جب یقین ہو تو ہم گناہوں سے بچ جائیں، اور جب یقین ہو تو ہمیں تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور ہمیں نمازوں کی پابندی، ہمارے نیک اعمال، صدقہ خیرات کرنا وہ بھی آسان ہوگا، کیونکہ یقین ہوگا۔ اسی لیے آپ اس طرح کی احادیث سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ایمان کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کی اچھی طرح میزبانی کرے، اکرام کرے۔ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات کہا کرے۔ اگر اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے، اسے نہیں آتی اچھی بات کرنا، تو أَوْ لِيَصْمُتْ، خاموشی اختیار۔ اسی طرح فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں ہوں۔ اب یہ ایمان ہے۔